السلام علیکم۔ عمران خان کا سیاست کے لیے اپنے خاندان پر بڑھتا ہوا انحصار کسی درجے میں پاکستان تحریک انصاف کی جیل سے باہر قیادت پر عدم اعتماد کا پتہ دے رہا ہے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر خان سمیت ایسے بہت سے نام ہیں جن کے بارے میں تحریک انصاف کا کارکن تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے۔ ان تحفظات کی بنیاد اکتوبر اور نومبر 2024 میں شروع کی جانے والی یکے بعد دیگرے دو احتجاجی تحریکیں ہیں جن کی قیادت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کی تھی۔ لوگوں کی شرکت کے حوالے سے یہ دونوں احتجاج بہت بڑے تھے، لیکن دونوں بار بھدے طریقے سے ختم ہو گئے۔ اکتوبر کے احتجاج میں علی امین ڈی چوک اکیلے پہنچے اور پھر غائب ہو گئے۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق انہیں اسلام آباد سے پشاور تک کا سفر خیبر پختونخوا کے 12 ضلعوں سے گزر کر چھپتے چھپاتے کرنا پڑا۔ نومبر کا احتجاج سنگ جانی میں ہونا تھا، مگر یہ ڈی چوک کی طرف چل پڑا۔ وہاں گولیاں چلیں اور یہ بھی نامناسب انداز میں اختتام کو پہنچا۔ نومبر 2024 کا احتجاج ناکام ہونے کی وجہ تحریک انصاف کے لوگ مختلف بتاتے ہیں۔ ان میں عمران خان کی بیگم بشرا بی بی کی فیصلہ سازی میں شرکت، رہنماؤں کے درمیان باہمی تال میل کی کمی، آپس کی رقابتیں اور رنجشیں شامل ہیں۔ بالخصوص لاہور میں جس طرح تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ تنہا اسلام آباد جانے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ ان کی سیاسی ساکھ کو متاثر کر گیا۔ نتیجتاً تحریک انصاف میں ان کی حیثیت کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ سارے حالات عمران خان کے سامنے ٹکڑوں میں پہنچے اور ان کے ذہن میں جو سیاسی نقشہ بنا اس کے مطابق انہوں نے تحریک انصاف کا سرپرست اعلیٰ بننے کا فیصلہ کیا اور پیغام رسانی کے لیے خاندانی ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیے۔ عمران خان کی بہنیں اب تک غیر سیاسی انداز میں ان کی رہائی کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ ان کے بیٹے قاسم اور سلیمان دونوں برطانیہ سے پہلے امریکہ جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان آ کر اپنے والد کی رہائی کی تحریک میں شامل ہوں گے۔ ان کی آمد کی خبر سیاست میں اتنی دھماکہ خیز ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ خان نے پاکستان میں ان کی گرفتاری کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ ایک وزیر نے فرمایا انہیں پاکستان میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بحث بھی شروع ہو گئی کہ عمران خان جو موروثی سیاست کے مخالف تھے، پینترا بدل کر سیاست اپنے خاندان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کے بیٹوں کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ وہ سیاست میں آ رہے ہیں۔ البتہ ان دونوں نوجوانوں کا جیل میں بند اپنے والد کے بارے میں پریشان ہونا فطری ہے۔ ان کے والد انہیں سیاست میں نہ بھی لانا چاہیں تو صورتحال ایسی ہے جو دونوں بھائیوں کو پاکستانی سیاست میں دھکیل رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان دونوں نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا تھا کہ ان کے والد انہیں سیاست سے روکتے رہے ہیں، لیکن اپنے والد کی سلامتی کے لیے اب انہیں سیاسی گفتگو کرنا پڑ رہی ہے۔ ان کا یہ انٹرویو ہوئی اعلان تھا کہ وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے۔ انہوں نے اس انٹرویو میں کوئی ایک بات ایسی نہیں کی جو عمران خان کے سیاسی مخالفین کے بارے میں ہو۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس انٹرویو سے پہلے انہیں خوب تیاری کرائی گئی اور پاکستانی سیاست سے گریز کرتے ہوئے انہوں نے ساری گفتگو عمران خان کے فکر مند بچوں کے طور پر کی۔ ان کی والدہ جمائمہ گولڈ سمتھ نہ صرف خود برطانیہ کے ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ انہوں نے پاکستانی سیاست کو جھیلا بھی ہے۔ 1999 میں عمران خان کی بیوی کی حیثیت سے ان پر نادر ٹائلیں پاکستان سے بیرون ملک سمگل کرنے کا مقدمہ بنایا گیا تو انہیں پتہ چلا کہ پاکستانی سیاست میں مخالفین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف سے بھی ان کی سماجی سطح پر ملاقاتیں رہیں، یعنی انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی مخالفت کہاں تک چلی جاتی ہے۔ گویا حکومت کی طرف سے عمران خان کے بیٹوں کی گرفتاری کی دھمکی جمائمہ کے لیے نئی ہے، نہ انہیں پاکستانی سیاست کے بارے میں کوئی خوش فہمی ہے۔ ان کے لیے عمران خان کی رہائی اہم ہے اور اس کے لیے وہ براہ راست نہ صحیح پس پردہ سیاست میں کسی نہ کسی حد تک ملوث ہونے کے لیے تیار ہے۔ قاسم اور سلیمان کا ننھیالی خاندان گولڈ سمتھ دنیا کے با اثر ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ ان کی سیاست اور کاروبار یورپ کے ایک سرے سے لے کر امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ خاندان اپنی حدود سے اچھی طرح آگاہ ہے اور اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے مشکل ترین حالات میں بھی آگے بڑھنے کا راستہ نکالا ہے۔
اب اگر عمران خان کے بیٹے اپنے والد کی رہائی کے لیے سرگرم ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پاکستان آ کر احتجاج میں شامل ہوں۔ انہوں نے پاکستان سے باہر رہ کر ہی کام شروع کر دیا تو حکومت کے لیے مسائل پیدا ہونے لگیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان کی رہائی کی بات کرنے والے سبھی لوگ سیاسی ہیں۔ ان کے بچے یہ بات کریں گے تو اس میں باپ بیٹوں کی محبت زیادہ اور سیاست کم ہوگی۔ عمران خان جو پاکستان میں اس وقت سیاست کا سب سے بڑا موضوع ہے، جب اس پر قاسم اور سلیمان بولیں گے تو یہ انسانی ہمدردی اور بنیادی حقوق کی بات ہوگی۔ ان کے لیے دنیا کے بیشتر اہم لوگوں تک رسائی مسئلہ ہوگی، نہ انہیں اپنے والد کی سیاست کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ عمران خان کی قید کو 2 سال اور موجودہ حکومت کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے الیکشن کے بارے میں پہلے ہی دنیا کا تاثر ٹھیک نہیں، اس لیے انہیں اپنی بات سمجھانے کے لیے زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا۔ ان کی کوشش کے آغاز میں ہی رانا ثناء اللہ کی طرف سے گرفتاری کی دھمکی نے ان کا کام آسان کر دیا ہے۔ اس سے دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری بھی دراصل سیاسی نوعیت کی ہے۔ اب اگر انہیں واقعی گرفتار کیا جاتا ہے یا پاکستان میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے تو یہ ایک نئی صورتحال ہوگی جس کا سامنا حکومت کے لیے آسان نہیں رہے گا۔ عمران خان کی بہنیں اور بچے ابھی تک سیاست سے 12 پتھر باہر تھے۔ اب حالات ایسے بن گئے ہیں کہ انہیں مجبوراً یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے خلاف یہ خاندانی سرگرمی ایک چارج شیٹ بھی ہے۔ اگر تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کوئی مؤثر تحریک چلا پاتی تو شاید اس سے کسی کو شکایت بھی نہ ہوتی۔ اس کے نیمے دروں نیمے بروں رویے کے باعث اب اس جماعت میں نئی قیادت ابھر رہی ہے جو موجودہ قیادت جتنی تجربہ کار تو نہیں، لیکن اتنی مصلحت پسند بھی نہیں۔ اس میں صنم جاوید، عباد فاروق، جنید اکبر، عالیہ حمزہ، فردوس شمیم نقوی اور شاہد خٹک جیسے لوگ ہیں جن کے چہرے جانے پہچانے ہیں اور انہوں نے اپنے دم پر پارٹی میں جگہ بنائی ہے۔ 5 اگست سے شروع ہونے والی تحریک کا جو طریقہ کار طے کیا گیا ہے، اس میں کسی نے اسلام آباد نہیں پہنچنا، محض اپنے اپنے علاقے میں احتجاج کرنا ہے۔ یہ احتجاج عمران خان کی رہائی کے لیے فیصلہ کن ہو نہ ہو، جماعت کے اندر بہت سوں کے لیے فیصلہ کن ہو جائے گا۔ عمران خان کے بچے تو سیاست میں نہیں آ رہے، لیکن اب کئی لوگ تحریک انصاف کی سیاست سے باہر ضرور ہو جائیں گے۔ شکریہ۔